حیا چائے ٹرے میں رکھ کر باہر لا رہی تھی جب حنا کی آخری بات اس کے کانوں میں پڑی۔ اس کے ہاتھ بری طرح کپکپانے لگے۔ ٹرے ایک دم ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ کپ سمیت ساری گرم چائے حیا کے پیر پہ گر گئی۔ وہ اپنا پیر پکڑ کر بیٹھتی چلی گئی۔ کیا نقصان کر دیا اب؟ کوئی کام ڈھنگ سے بھی ہوتا ہے؟ حنا غصے سے کہتی ہوئی کچن میں داخل ہوئی جب اس کی نظر نیچے پیر پکڑے بیٹھی حیا پر پڑی، جس کی دونوں آنکھیں لبالب پانی سے بھری ہوئی تھی۔ ہونٹوں کو بھینچے وہ درد کو برداشت کرنے کی ناکام سی کوشش کر رہی تھی۔ وہ بھابھی چائے گر گئی۔ حیا نے ڈرتے ڈرتے نظر جھکائے اپنی بات بڑی مشکل سے کہی، جبکہ درد سے تو جان نکل رہی تھی۔ ہاں، اور تم کر بھی کیا سکتی ہو؟ پوری زندگی میرا ہی نقصان کیا ہے، تھوڑا اور سہی۔ حنا بغیر اس کے درد کی پرواہ کیے ایک بار پھر بولنا سٹارٹ ہو گئی۔ ارے کیوں ڈانٹ رہی ہو بیچاری کو؟ دیکھو تو کتنا درد ہو رہا ہے۔ اسے پہلے کمرے میں تو لے کے چلو۔ انور جو حنا کے پیچھے پیچھے کچن تک آ گیا تھا، اس نے حیا کو دیکھتے ہی مصنوعی ہمدردی سے اپنی بات کہی۔ چلو کھڑی ہو، کمرے میں چلو۔ ابھی تمہارے بھائی آ گئے تو ان کو لگے گا پیچھے سے میں تم پہ ظلم کرتی ہوں۔ حنا نے غصے سے اس پہ حکم جاری کیا۔ یہ کیسی جائے گی بیچاری؟ اس سے تو دیکھو کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا۔ میں اسے اٹھا کے روم میں چھوڑ آتا ہوں۔ انور نے خباثت سے حیا کو دیکھا اور کہنے کے ساتھ ہی اس کے قریب آیا، جسے دیکھ کے حیا پیچھے کھسک گئی۔ نہیں نہیں، میں خود چلی جاؤں گی۔ حیا نے کپکپاتے لبوں سے اپنی بات کہی۔ بے شک وہ معصوم تھی، اسے نہیں پتا تھا باہر کے لوگ کیسے ہیں، کیا اچھا ہے کیا برا ہے، پر وہ ایک لڑکی تھی، پھر کیسے نہ پہچانتی اپنے پہ پڑنے والی غلط نظر کو۔ اور یہ اس کی بھابھی کا کزن، اسے جیسے دیکھتا تھا حیا کو اس کی نظروں سے بہت خوف آتا تھا۔ واہ نخرے تو دیکھو، کھا نہیں جائے گا تمہیں میرا بھائی؟ تم تو چپ رہو بہن، وہ ابھی تکلیف میں ہے، اوپر سے تم غصہ کر رہی ہو۔ میں چھوڑ آتا ہوں۔ انور پھر سے اس کے قریب جانے لگا۔ حیا نے اٹھنے کی کوشش کی پر تکلیف اتنی تھی کہ اس سے اٹھا نہیں گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو گرنے لگے۔ اس نے دل سے دعا کی، اللہ میرے بھیا کو بھیج دو۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ ایک دم حنا کے پیچھے سے کسی کی آواز آئی۔ حیا ابھی بہت چھوٹی ہے اور کتنی معصوم ہے، اتنی جلدی اس کی شادی کیسے کر دوں؟ اور حیدر وہ تو کبھی نہیں مانے گا۔ حیا کی اتنی جلدی شادی پہ؟ فاروق صاحب کے جانے کے بعد برہان کے ذہن میں یہی سب گھوم رہا تھا، پر روحان سے اچھا لڑکا ہماری حیا کو نہیں ملے گا۔ اتنی سی عمر میں اس سے اتنا بڑا بزنس کھڑا کر لیا ہے، اور حیا کی وجہ سے کیا پتہ وہ مان جائے۔ ہماری کمپنی کی ایک شاخ اگر لندن میں کھل گئی تو ہمارا بزنس بہت آگے پہنچ جائے گا۔ کیا میں اپنی گڑیا سے زیادہ اہمیت اپنے کام کو دے رہا ہوں؟ نہیں، ہرگز نہیں، وہ میری گڑیا ہے، معصوم سی، میں اس کا بھلا ہی سوچوں گا، اور وہ لندن جیسی جگہ اپنی اسٹڈی مکمل کر سکتی ہے، اور روحان جیسا لڑکا ہاتھ سے نکل جائے یہ بھی ٹھیک نہیں۔ میں حیدر سے ایک بار بات ضرور کروں گا، کیا پتہ حیدر سمجھ جائے، وہ بھی گڑیا کا ہی بھلا چاہتا ہے۔ برہان نے یہ سب سوچ کے خود کو مطمئن کیا۔ اس کی نظر جب گھڑی پر پڑی تو وہ کھڑا ہو گیا۔ لنچ ٹائم ہو گیا تھا اور اسے گھر جانا تھا۔ آپ کا ملایا ہوا نمبر اس وقت بند ہے۔ حیدر نے کوئی 10ویں بار نمبر ملایا تھا۔ اب اس کے چہرے پہ پریشانی تھی۔ کس کو کر رہا ہے بار بار فون؟ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے نا؟ احمد جو اس کے سامنے بیٹھا کب سے نوٹ کر رہا تھا، آخر بول پڑا، یار گڑیا کو کر رہا ہوں، اس کی کال آئی تھی، اٹھاتا اس سے پہلے ہی کٹ گئی، اب نمبر بند جا رہا ہے۔ حیدر نے پریشانی سے کہا۔ اس کے لہجے میں حیا کے لیے پیار فکر کیا نہیں تھی۔ اچھا، ہو سکتا ہے بیٹری لو ہو گئی ہو، تو ٹینشن نہیں لے، وہ ٹھیک ہوگی۔ احمد نے اسے تسلی دی، پر وہ ایک دم کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنی گاڑی کی چابی اٹھائی۔ اس کی ہر انداز میں جلد بازی تھی۔ اب کہاں جا رہا ہے تو؟ احمد نے اس کے ایک دم اٹھنے سے پوچھا، جبکہ وہ اچھے سے جانتا تھا وہ اب کہاں جائے گا۔ یار میں گڑیا کے پاس جا رہا ہوں، ایک بار اسے دیکھ لوں، سکون آ جائے۔ تو یہاں سب دیکھ لینا، حیدر نے ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے جا، اب 1 گھنٹہ تجھے جانے میں لگے گا، 1 آنے میں، اور حیا سے مل کے 2 گھنٹے ویسے ہی گئے، یعنی تو اب رات تک واپس آئے گا۔ احمد نے انگلی پہ حساب لگاتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں جلدی آ جاؤں گا، یار تو بس اس بلال نامی بلا کو سنبھال لینا پلیز، اسے پتہ لگ گیا تو کمینہ اپنا سب کام چھوڑ کر میرے پیچھے آ جائے گا۔ ہاں ہاں تو جا، میں اسے دیکھ لوں گا، احمد نے ہنستے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے میں نکلتا ہوں، کہتے کے ساتھ ہی حیدر اپنے آفس سے باہر آ گیا۔ اب اس کا رخ اپنی گاڑی کی طرف تھا۔
جبکہ احمد بھی کھڑا ہو گیا۔ وہ جس کام سے یہاں آیا تھا وہ تو بھول گیا۔ حیدر اور اس کی گڑیا جیسے راجا کی جان اس کے طوطے میں ہوتی ہے، ایسے ہی حیدر کی حیا میں تھی۔ یہ سوچتے ہی احمد کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ جس کام کا میں نے کہا تھا وہ ہوا۔ محل نما کوٹھی پہ عالیشان سے صوفے پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے، ہاتھوں میں موجود جلتی ہوئی سیگار کو اس نے ہونٹوں سے لگایا اور دھواں ہوا میں چھوڑتے ہوئے اس نے اپنے سامنے موجود کھڑے اپنے آدمی سے سوال کیا۔ نہیں راجا صاحب، ابھی نہیں ہوا، پر جلدی ہو جائے گا۔ وہ آدمی سر کو جھکائے مؤدب سا کھڑا تھا اور اس نے تھوڑا ڈرتے ڈرتے اپنی بات کہی۔ کیا ابھی تک تم سے یہ چھوٹا سا کام نہیں ہوا؟ تمہیں پتہ ہے نا ہمیں سست لوگوں سے کتنی نفرت ہے۔ اپنے آدمی کی بات سن کے سامنے موجود حیوان نما صفت انسان کے چہرے پر غصہ دکھائی دینے لگا۔ راجا صاحب، ہم جلدی ہی آپ کا کام کر دیں گے، بس آرمی والے بہت چوکنے ہو گئے ہیں، ان کی ہر جگہ نظر ہے۔ ہم نے ان کی نظروں سے بچا کے 10 بچے اٹھا لیے ہیں۔ اس آدمی نے جلدی سے اپنی صفائی دینا ضروری سمجھا، کیونکہ پتہ تھا سامنے بیٹھا شخص 1 منٹ میں کسی کی بھی جان لے لیتا ہے۔ تم لوگوں نے اب تک 10 بچے ہی اٹھائے ہیں، جبکہ تمہیں پتہ ہے اس بار کتنا بڑا آرڈر ہے۔ مجھے نہیں پتہ، ہر حال میں مجھے 50 بچے چاہیے، سمجھے؟ اور یاد رہے سب 15 سال سے کم عمر میں ہوں۔ اپنے ہاتھ سے یہ آرڈر جانے نہیں دے سکتا۔ کتنے سالوں کے بعد آج میں کامیاب ہوا ہوں اس شیخ کے ساتھ کام کرنے کے لیے۔ میں نے کیا نہیں کیا، اور آج جب اس نے مجھے اتنا بڑا آرڈر دیا ہے تو تم سب آرمی کا رونا رو رہے ہو۔ آرمی؟ ہا ہا ہا، غصے سے بولتے ہوئے آخری لفظ پہ راجا صاحب نے زور سے خیخہ لگایا۔ یہ آرمی کچھ نہیں کر سکتی ہمارا، پتہ ہے کیوں؟ راجا صاحب نے بولتے ہوئے اپنے آدمی کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا اور کھڑے ہو کے سیگار کو پھر سے ہونٹوں سے لگایا۔ آنکھیں بند کر کے اندر کی طرف لمبا سانس کھینچا، اور جب آنکھیں کھول کے اس نے دھواں باہر کی طرف پھینکا تو اس کی آنکھوں میں موجود شیطانیت کو دیکھ کر اس آدمی کے پورے جسم میں کپ کپی دوڑ گئی۔ کیونکہ ہماری عوام بہت بے خوف ہے، کسی پہ بھی بھروسہ کر لیتی ہے، بچی کا ڈرائیور ہو یا گھر کا نوکر، دور کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، کسی کے ساتھ بھی اپنے بچے یا بچی کو بھیج دیتے ہیں، اور بھیجتے وقت یہ تک نہیں سوچتے کہ سامنے موجود شخص ان کے بچے کا رکھوالا نہیں، ہمارا آدمی ہے۔ اور سب سے بڑی بات، ہمیں کسی بھی بچے کی انفارمیشن کے لیے بھاگ دوڑ نہیں کرنی پڑتی، بس فیس بک کھول لو، ہماری بے خوف عوام سب اس میں خود ڈال دیتی ہے۔ آج میرے بیٹے کی سالگرہ ہے، آج میری بیٹی پہلی بار اسکول جائے گی، آج ہم فیملی کے ساتھ گھومنے جا رہے ہیں، آج میرا بیٹا اپنے اسکول والوں کے ساتھ پکنک پہ جا رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب آرمی ایک ایک کے گھر جا کے پھرا دینے سے رہی۔ بلڈی نانسنس۔ اس حیوان صفت آدمی جس کی عمر تقریباً 45 کے قریب ہوگی، اس نے حقارت سے کہتے ہوئے جلتے ہوئے سیگار کو نیچے پھینک کے اپنے جوتے کی نوک سے مسل دیا اور واپس اپنے آدمی کی طرف دیکھا۔ 5 مہینے کے اندر میرا کام ہو جانا چاہیے، ورنہ اس سیگار کی جگہ اگلی بار تمہاری گردن ہوگی۔ اس نے اپنے آدمی کی نظریں سیگار پہ موجود دیکھ کے اسے وارن کیا۔ راجا صاحب، ہم جلدی ہی یہ کام کر دیں گے، ہمارے آدمی ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں۔ راجا صاحب کی بات سن کے اس آدمی کی گردن میں گٹلی سی ڈوب کے ابھری۔ اس نے جلدی سے اپنی بات کہی، سمجھدار ہو جب ہی تم میرے خاص آدمی ہو۔ راجا صاحب نے اس کا شانہ تھپ تھپایا اور اپنی آرام گاہ کی طرف چل دیا۔